جیسا کہ ہم نے کل جو نظم پڑھی اس کا نام اصلی زیور، جو زیورات جو میں نے کل بتایا ہم پہن رہے ہیں، روز ہم پہنتے ہیں سونے اور چاندی کے زیورات۔ اصل میں کون سے زیورات ہونی چاہیے؟ علم، محنت، مشقت، نیکی، عقل، ہمدردی، ثابت قدمی، یہ تمام چیزیں یعنی جو ایک انسان کو صحیح انسان بنائے حقیقی معنوں میں۔ اور ہم نے کل جو پڑھا تھا ہم نے بالیاں ہوں کان میں اے جانے گوش ہوش، ہو نصیحت لاکھ تیرے جھمکوں میں ہو بھری۔ اے بیٹی تم تو کانوں میں وہ بالیاں لگاتے ہو، بہتر یہ ہے کہ ان کانوں میں نصیحت بھری ہو، کیونکہ کان ہم سجاتے ہیں بظاہر بالی سے، زیورات سے، مگر ان جھمکوں کے بجائے جو ہم سونے اور چاندی کے لگاتے ہیں ان کے بجائے اگر ہمارے کانوں میں نصیحت پہنچے، اگر ہمارے کان جو آواز کان تک پہنچے وہ نصیحت ہو اور ہم کان میں رکھیں، یہ نہیں کہ ایک کان سے ہم نے سنا اور دوسرے سے چھوڑ دیا، جو ہم عموماً یہاں کشمیر میں بھی کہتے ہیں کہ ایک سے سننا اور دوسرے سے چھوڑ دینا، نہیں، بلکہ اس کو کان میں رکھنا، یعنی اس کا مطلب کہ جو آواز ہم تک پہنچی وہ ہمارے دل نے بھی سنی اور دماغ نے بھی سنی، اس بات پر غور و فکر کرنا، جو نصیحت کی جائے اس پر عمل کرنا، اس پر غور و فکر اسٹڈی کرنا کہ جو بات کانوں تک پہنچی، اور جب یہ نصیحت ہوتی ہے اور پھر اس نصیحت پر عمل کریں گے تب جا کے ہماری جو زندگی ہے وہ بہتر بن سکتی ہے۔ یہی ایک ماں اپنی بیٹی سے بتا رہی ہے۔ اور آویز نسایا ہوں کہ دلاویز ہوں، گر کا مطلب ہے اگر، اس کا مطلب ہوا گر کرے ان پر عمل تیرے نصیحت دین ہوں۔ اگر تمہیں کوئی نصیحت کی گئی اور تم نے اس نصیحت پر عمل کیا تو وہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ کان کے پتے دیا کرتے ہیں کانوں کو عذاب، اور کبھی ہم وہ لگاتے ہیں یہاں پر پتے کان کے جن کو کہتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں عذاب کرتے ہیں۔ عموماً ہم نے سنا ہے کچھ بیٹیاں کہتی ہیں، کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ کانوں میں کچھ عذاب ہوا ہے، یہاں پر لگایا تھا یہ زیور لگایا تھا سونے کا یا چاندی کا، اس سے کان میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، کان جیسے کہ زخمی ہو گیا اس سے، لیکن یا کان جیسے بوجھ لگتے ہیں، تو بجائے اس کے کیا اس سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے؟ کان میں رکھو نصیحت دے جو اوراق کی کتاب، ابھی جو میں بتا رہا تھا ان میں نصیحت رکھو، بجائے اس کے کہ ان کانوں کو سونے اور چاندی سے سجاؤ، نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ان کانوں میں نصیحت رکھو، اور جب سنو گے تو پھر اس پر عمل کرو گے تو ان کانوں میں بجائے ان سونے زیورات کی آپ کے کانوں میں کتاب رہے گی، کتاب ہوگی، اوراق ہوں گی، برق کا جمع اوراق۔ اور زیور گر گلے کے کچھ تجھے درکار ہوں، اور اگر تجھے گلے میں ہار پہننا ہو، عموماً جب شادی بیاہ کے موقع ہوتے ہیں ہم عموماً اپنی بیٹیوں کے لیے ہار لاتے ہیں، یا اگر ہم نے بھائی کی شادی کرنی ہے تو جو بہو ہوتی ہے اس کے لیے ہم ہار لاتے ہیں، بازار سے اسے بیچتے ہیں کہ دیتے ہیں۔ نیکیاں پیاری میری، اے میری بیٹی تمہیں اس سے بجائے کہ تم ہار پہنو گی، نہیں، تمہیں ہار نہیں پہننا بلکہ تمہیں نیکیاں، بجائے اس ہار کے نیکیاں پہنو۔ اس کا مطلب جب ہم دور سے کسی لڑکی پہ نظر ڈالتے ہیں اور اس نے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہوتا ہے زیورات سے، بالخصوص ہماری پہلی ہی نظر اس کے پہنے ہوئے ایک ہار پر پڑتی ہے، اس کا مطلب اے میری بیٹی جب تم نیکی کرو گے
تو جب تمہیں دیکھا جائے گا، جب تم نکلو گی گھر سے، تم پر نظر پڑے گی، تو لوگ پہلے ہی تم پر نظر ڈالتے ہی کہیں گی یہ نیک لڑکی ہے، اچھی لڑکی ہے، یہ نیک کام کرنے والی ہے، اور قوت بازو کا حاصل تجھ کو بازو بند ہے۔ اور اگر تمہیں ہاتھوں میں بھی طاقت پیدا کرنا ہے، اس کے بجائے کہ تم بازو بند پہنو گے نہیں کامیابی سے صدا، تو خرم و خرشن ہو، اور اس کا مطلب کہ تم ہمیشہ خوش رہو گی جب تمہارے ہاتھوں میں بجائے بازو بند کی قوت ہوگی، طاقت ہوگا۔ ہیں جو سب بازو کے زیور سب کے سب بیکار، جو ہم ہاتھوں میں پہنتے ہیں، بازو میں پہنتے ہیں، یہ بھی بیکار ہیں، ہم کو تیری باحیائی بس وہی درکار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بیٹی تم باحیا بنو، باحیا، اس با کا مطلب ہاں ہونا، صحیح، اور دوسرا ہوتا ہے بے حیا، جہاں حیا نہ ہو، حیا نہ ہونا، اور یہاں پر ہے حیا ہونا۔ با ہے با ایمان، جس کے پاس ایمان ہو، بے ایمان جس کے پاس ایمان نہیں ہو، با اثر جہاں اثر ڈالنے والی چیز ہو، بے اثر وہ چیز جو ہم پر اثر نہیں ڈالے، تو بے استعمال ہوتا ہے جہاں نہیں ہوتا ہے کوئی چیز، با وہاں ہوتا ہے استعمال جہاں کوئی چیز ہو۔ اس کا مطلب جب ہمارے اندر حیا ہو تو پھر ہم کو کہا جائے گا یہ با حیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے پاس حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، تو اس کا مطلب بے حیا کہا جاتا ہے۔ ہم کو تیری باحیائی بس وہی درکار ہے۔ اے میری بیٹی، تم اپنا بناؤ سنگار کرو گی، تم بازار نکلو گی، بازار کی زینت بن جاؤ گی، نہیں، تمہارے لیے بازار کی زینت بننا صحیح نہیں ہے، تمہارے لیے بے حیا کے بجائے با حیا بننا ضروری ہے۔ ہاتھ کے زیور سے پیاری دستکاری خوب ہے، دستکاری وہ ہنر ہے جو سب کو مرغوب ہے۔ اس کے بجائے ہاتھ کے زیور سے، اگر ہم ہاتھوں میں لگاتے ہیں زیورات، تو ان سے بہتر، سونے چاندی کے زیورات سے بہتر کہ ہمارے ہاتھوں کو بجائے سجائے کہ اگر ہم ان سے کوئی کام کریں، دستکاری مطلب ان سے کوئی چیز بنائیں، تخلیق کریں، تو پھر وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ سب سے اچھا پاؤں کا زیور یہ ہے نور بصر، نور بصر آنکھ کی روشن۔ اے میری آنکھ کی روشنی، میرے نور نظر ہم کہتے ہیں، سب سے اچھا پاؤں کا زیور یہ ہے نور بصر۔ تم رہو ثابت قدم، ہر وقت راہ نیک پر۔ اے میری بیٹی، ہمیشہ کوشش کرو، ہمیشہ اس کوشش میں رہو کہ تم ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ جب تم نے ارادہ کیا نیکیاں کرنا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، نیک بننا ہے، اچھے کام کرنے ہیں، تو پھر اپنے اس ارادے اور فیصلے پر کاربند رہو۔ تم رہو ثابت قدم، ہر وقت راہ نیک پر، اچھے راستے پر، صحیح راستے پر۔ سیم و زر پاؤں میں زیور نہ ہو تو ڈر نہیں۔ اے میری بیٹی، تمہارے پاؤں میں سونے اور چاندی نہیں ہے، اس سے کوئی ڈر نہیں کہ تم کہیں گر جاؤ گے نہیں۔ سیم و زر پاؤں میں زیور نہ ہو تو ڈر نہیں۔ آپ کے یہاں کوئی ان پاؤں میں زیور نہیں، تو اس کا مطلب کیا آپ گر جاؤ گی نہیں، آپ گر جاؤ گی نہیں۔ راستے سے پاؤ پھسلے گر نہ میری جان کہیں۔ اگر تمہارے پاؤں میں زیور نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کہیں گر جاؤ گی نہیں، گرو گی نہیں، آپ آگے بڑھو گی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فکر نہ کرنا میرے پاؤں میں زیور نہیں ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ نکلا کہ ہم بیٹی آپ ہمیشہ وہ زیور پہننا جس سے آپ بہترین انسان بن جاؤ گے۔ تھینکس۔